والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حضرات گرامی قدر، بسا اوقات کچھ باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہنا مجبوری بن جاتی ہے۔ آج جس سلسلہ پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں اس چیز کا برملا اظہار، اقرار اور اعتراف کرتا ہوں کہ دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں، توحید و سنت کی اشاعت اور تبلیغ میں جہاں مدرسین کا بہت بڑا کردار ہے، جہاں اہل قلم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہاں مبلغین اور خطباء کا بھی بہت اہم کردار ہے، اور یہ ہمیشہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص کے ساتھ توفیق بخشے مزید کردار ادا کرنے کی، اور ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اور ظاہر ہے ہر طبقے کے تمام لوگ یکساں نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں۔ اچھوں کی تعریف کرنی چاہیے، اور جن میں کچھ کمزوریاں ہوں ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ اور اصلاح میں بسا اوقات آپ کو معلوم ہے، جس طرح علاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اصلاح کے بھی اسی طرح مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آج کل اہل حدیث کے سٹیج پر جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف اگرچہ وہ قابل تحسین ہے، پروگرام ہو رہے ہیں، بڑے اچھے دعات اور مبلغین تبلیغ کا فریضہ بأحسن انداز سر انجام دے رہے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، تو دوسری طرف ایک خاص عنصر ایسا بھی ہے جو ہمارے یعنی اہل حدیث کے سٹیج کے حسن کو گہنا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیر غالب ہے، اچھائی اکثریت کی حامل ہے، مگر یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر ہے کہ برائی تھوڑی بھی زیادہ خیر پر، تھوڑا شر زیادہ بھلائی پر غالب آ جاتا ہے، یا کم از کم شہرت پا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے سٹیج کی کچھ ایسی کیفیت ہے۔ ہمارا سٹیج، ہمارے علماء، ہمارے واعظین، اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے دعات اور مبلغین کا شمار ان حضرات میں ہوتا تھا، ہوتا ہے، یا ہونا چاہیے جو دین کے محافظ ہیں، کتاب و سنت کے داعی نہیں ہیں، عالم ہی نہیں، عامل ہی نہیں، بلکہ محافظ ہیں۔ ان کے اندر قرآن و سنت کی اتنی اہمیت، دین کی اتنی غیرت ہے کہ وہ ہر قسم کے مفادات کو بالا طاق رکھ کر، بلکہ قربان کر کے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی حفاظت کو سب سے اہم اور اولی فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس فریضہ کی ادائیگی میں ہر قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ لیکن آج شاید ہم اہل حدیث تو کہلاتے ہیں، مگر سٹیج کی صورتحال کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر محدثین کی نسبت کا جذبہ قولی حد تک تو ہے، مگر دفاع سنت، قرآن و حدیث کے تحفظ کا وہ جذبہ نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ غیرت نہیں رہی، ہمارے اندر وہ حمیت نہیں رہی کہ ہمارے ہی سٹیج سے، اہل حدیث کے سٹیج سے قرآن و حدیث کا
انکار ہی نہیں بلکہ استہزاء تمسخر اڑایا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے۔ منمانی تعویلات، منمانی تعبیرات سے، من پسند توجیحات سے قرآن و سنت کے اندر مانوی تحریف کا ایک چور دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہی اسٹیج سے محدثین کے منہج کو چورن بیچنے سے تشبیہ دی گئی۔ کتنی قابل مذمت بات ہے کہ ہمارے ہی اسٹیج سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑایا گیا، ماتم بخاری کہہ کر استہزاء کیا گیا۔ ہمارے ہی اسٹیج سے ہماری مسند تدریس کا مذاق اڑایا گیا اور کہا گیا یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، ضرب زید، اور ہمیں شرم نہ آئی، ہم خوشی سے سنتے رہے، ہم بگلے بجاتے رہے، نعرے بلند کرتے رہے، اور ان کو اتنی چھوٹ دے دی کہ جس طرح علماء نے لکھا ہے نا کہ دین بگاڑنے میں احادیث کے وضع کرنے کا جو فتنہ ہے اس میں ایک کردار ان قصاص اور مبلغین اور دعات کا بھی ہے جو بے لگام ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اب یہ انتہا کو جا رہی ہے بات، ہماری ریڈ لائن کراس کی جا رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مقابلہ پرویزیت سے ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہمارا مقابلہ اہل قرآن یا منکرین حدیث یا ان لوگوں سے تھا جو بعض اصولوں کی بنا پر احادیث کو رد کرنے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے آج خود ہمارے سٹیج پر ایسے لوگ آ بیٹھے ہیں، ایسے لوگ براجماں ہیں جو رافضیت کی ترجمانی کرتے ہوئے، شبائیت کی سہولت کاری کرتے ہوئے اہل بیت کی محبت کے نام پر اس قسم کی لچر گفتگو کرتے ہیں کہ احادیث کا رد کیا جاتا ہے، ان کی ایسی تعبیرات کی جاتی ہیں جو تحریف حدیث کے ضمن میں آتی ہیں، ان پر حکم لگتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کل ہی میں نے ایک کلپ سنا کہ ہمارے اسٹیج پر ایک مبلغ قاری محمد بن امین عابد صاحب بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑے اپنے خطیبانہ جلال میں اپنے آپ کو حسانی کہلا کر یہ باور کرا رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ، ان کی بیبیاں مقدسات، قابل احترام ہماری مائیں، وہ پیاسی بھوکھی نہ جانے کس ظلم و ستم کا نشانہ بن کر کربلا میں بلبلاتی رہیں، کوئی پانی کا قطرہ نہ ملا انہیں، فلاں بھی پیاسا، فلاں بھی پیاسا، فلاں بھی پیاسا۔ یہ روایتیں اپنی جگہ پر جہاں جھوٹ کا پلندہ ہیں، کربلا کے حقیقی واقعات کی ترجمان نہیں ہیں، یہ شبائیت کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ بلا شبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ پر ظلم ہوا، لیکن ظلم کی نوعیت اور کیفیت یہ نہیں تھی جو یہ جھوٹے مبلغین ہمارے اسٹیج پر آ کر رافضیت کی ترجمانی میں کرتے ہیں۔ یہ بات اگر کسی حد تک قابل برداشت ہے بھی تو آگے جو اس نے کہا ہے وہ قطعاً اس قابل نہیں کہ ایک باغیرت اہل حدیث اس کو اپنے اسٹیج سے سن سکے اور برداشت کر سکے۔ انہوں نے آگے یہ بات کہی ہے کہ عاشورہ محرم کا روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں، ہم روزے سے ہیں کہ ادھر کربلا میں حسین نے روزہ رکھا، پیاسے رہے، کربلا میں زینب پیاسی رہی،
کربلا میں زین العابدین پیاسے رہے علی ھذا القیاس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ پیاسا تھا، آج ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے ہم 10 محرم کا روزہ عاشوراء کا روزہ رکھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وفا کا اظہار کرتے ہیں۔ گویا کہ 10 محرم کے روزے کی علت تم نے یہ بیان کر دی ہے کہ حضرت حسین پیاسے رہے تھے۔ یہ بنا الفاسد الفاسد ہے، یہ جھوٹ پر ایک اور جھوٹ کی بنیاد ہے۔ حالانکہ احادیث میں صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہود کے روزہ رکھنے پر کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات پہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے۔ بلکہ آپ نے پھر یہ فرمایا لا اصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ گویا کہ اس روزہ رکھن کی پہلی علت اور بنیادی علت اور سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اظہار ہمدردی یا ان کی خوشی میں شریک ہونا تھا، ان کی نجات پر اظہار مسرت کا اظہار تھا۔ اور پھر 9 کا لفظ بول کر آپ نے مخالفت یہود کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن کس نے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ رافضیت کی ایجنٹ کاری کرتے ہوئے، اور میں حیران ہوں، میں نے چند دن پہلے ایک کلپ دیکھا، شیعہ کے سٹیج پر ایک ذاکر واقعہ کربلا بیان کر رہا ہے، قاسم کے ساتھ یوں ہوا، فلاں کے ساتھ یوں ہوا، فلاں کے ساتھ یوں ہوا۔ وہی سٹیج کی انتظامیہ کے آدمی اٹھتا ہے، اسے گریبان سے پکڑ کر سٹیج سے اتار دیتا ہے کہ یہ ہمارے سٹیج پر تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ آستانے بیان کر کے تم کسے بیان نہیں کر رہے، اتر جاؤ ہمارے سٹیج سے۔ اور یہ رافضی ہیں جن کو ہم جھوٹے کہتے ہیں، لیکن اہل حدیث سٹیج پر، اہل حدیثوں الیس منکم رجل رشید، اور اس سٹیج پر کوئی غیرت مند اہل حدیث نہیں تھا۔ مولوی بیٹھے ہیں جھوم جھوم کر، لوگ بے ویلے کر رہے ہیں، پیسے نشاور کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تف ہے تمہارے اہل حدیث ہونے پر۔ تم اتنے بے حمیت ہو گئے ہو کہ ایک حدیث کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ایک نئی شریعت سازی کی جا رہی ہے، اور تم اس پہ دھمالے ڈالتے ہو اور ایسے خطباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے سٹیج پر یہ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کے 3 سبب ہیں۔ پہلا سبب ہمارے مدارس کا نظام تعلیم و تربیت ہے۔ وہاں آج بھی جا کر پوچھ لیں، طلباء سے پوچھئے آپ کیا بننا چاہتے ہیں، وہ ان گویوں کا نام لیں گے، اپنی چوائس اور پسند کے مطابق ان گویوں کا، ان قوالوں کا نام لیں گے۔ کوئی محدثین کا نام، اساتذہ کرام کا اور جید علماء کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے مدارس میں؟ میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے اچھے کردار کے حامل ہیں، بڑے اچھے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، لیکن مجموعی مزاج یہ ہے۔ اور دوسرا کردار ہماری قیادت کا ہے، جس قیادت کا معیار یہ ہو کہ سٹیج پر ان کی تعریف کرنے والوں کو، ان کی تقریروں کو جو ان کی خوشامد کریں، سب سے بہترین تقریر کہا جاتا ہے۔ جس قیادت کا معیار یہ ہو جو رات کے سٹیج پر مخالفین کو گالیاں دے، صبح اس کی ترقی کا نوٹیفیکیشن ہو جائے۔ جس قیادت کا معیار یہ ہو کہ جو چند سطریں ان کی خوشامد میں لکھ دے، صبح اس کی ترقی کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ جب قیادت کی یہ سوچ ہوگی، قیادت کا یہ معیار ہوگا، اس وقت پھر کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پھر سٹیج پر ایسے گویوں کا راج ہوگا اور کسی اہل علم کو کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا کردار ہمارے عوام کا ہے، عامت الناس کا ہے۔ ہو سکتا ہے خطبہ کی ضرورت ہو، وہ اپنا آواز فروشی کے ساتھ، ترنم فروشی کے ساتھ پیٹ پوجا کرتے ہوئے اپنے پیٹ کا جہنم ایندھن حاصل کرتے ہوں، مگر عوام کی کیا مجبوری ہے؟ ہم نے عوام کی تربیت ہی نہیں کی۔ کہاں ہمارے عوام ہوتے تھے کہ جو ہمارے خطبہ کو حدیث کے الفاظ غلط پڑھنے پر ٹوک دیتے تھے، مگر آج عوام کا یہ حال ہے
کہ وہ پرچیاں لکھ کر دیتے ہیں کہ جی فلاں اشعار سناؤ، ونگیں سناؤ، فلاں ترنم سناؤ، فلاں گانے کی طرز پر نعت سناؤ۔ اس قدر تنزل اور انحطاط ہے ہمارے اسٹیج کا، رونا آتا ہے۔ مگر مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے لیے، ان کی غیرت اور حمیت کے لیے یہ امر تعزیانہ عبرت ہے جو قرآن و سنت کے دائی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے شیوخ الحدیث، میرے اساتذہ کرام، میرے بزرگوں، میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، یہ وقت ہے اٹھنے کا۔ اپنے منہج کو سنبھالیے، اپنے سرمایہ افتخار قرآن و حدیث کی حفاظت کیجیے۔ اگر آپ نے ان گوائیوں کو اس طرح بے لگام چھوڑ دیا، کل یہ فتنہ قابو سے باہر ہو جائے گا، کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ آج ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے، آپ برملا نکلیے اور جہادی جذبے سے نکلیے کہ آپ نے قرآن و سنت کے دفاع کے لیے ان لوگوں کی زبانوں کو گم کرنا ہے۔ اگر عوام اس کا بائیکاٹ نہیں کرتے، قیادت ان کے سر سے دستے شفقت نہیں اٹھاتی، تو آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ میدان عمل میں نکلیں۔ آپ محدثین کے وارث ہیں، کتاب و سنت کے محافظ ہیں، آپ کا افتخار یہی ہے، آپ کا امتیاز یہی ہے۔ آج وہ غیرت اور حمیت جس کی بنا پر ہم نے قرآن و سنت کا دفاع کرنا تھا، وہ کہاں چلے گی؟ وہ آج ہمارے سٹیج سے انکار ہو گئی ہے۔ آج سٹیج پر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو قرآن و سنت کا اس طرح مذاق کرتے ہیں۔ میں اگرچہ جذباتی بات کر رہا ہوں، مگر میرے دل کی آواز ہے کہ یہ مقرر، یہ خطیب صاحب، ان کو اپنی غلطی کا احساس کر کے سر عام اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اہل حدیث علماء اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے۔ اہل حدیث کے سٹیج کا تقدس، اہل حدیث کے منہج کا احترام، اہل حدیث کا جو اصل ذمہ داری اور مشن ہے، اس سے وفا کا تقاضا ہے کہ اپنے اس کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے اور ان الفاظ کو واپس لے اور سر عام معذرت کرے کہ میں نے یہ غلط بات کہی ہے، مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ اور سارے خطبہ کے لیے میری درخواست ہے، میرا پیغام ہے، خدا کے لیے اگر اللہ نے آپ کو یہ ملکہ دیا ہے، آپ کو یہ سلیقہ دیا ہے، آپ کو یہ منصب دیا ہے، یا آپ کو اللہ نے یہ وقت دیا ہے، اللہ نے یہ گلے کی نعمت دی ہے، اللہ نے آواز کی نعمت سے نوازا ہے، علم کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کا مصرف سلف کے منہج اور مشن کے بڑھاتی، نشر و اشاعت اور اس کے تحفظ میں صرف کیجیے۔ اگر اس نعمت کا آپ نے غلط استعمال کر کے منہج محدثین کے خلاف کوئی سازش کی، سبائیت کی ترجمانی میں یا روافظ کی سہولت کاری میں، اہل بیت کا نام لے کر قرآن و حدیث کا کھلواڑ کیا، اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے نام پر تاریخی حقائق کو جھٹلا کر جھوٹ کا ساتھ دیا، جھوٹ کو آپ نے پھیلایا، غلط باتوں کا آپ نے پھیلایا اور عوام کے جذبات سے کھیلے، پھر یاد رکھیے اللہ نہ کرے وہ وقت آئے گا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر اپنے جھوٹ کی بنا پر جہنم رسید کیے جاؤ گے۔ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو، اس کی زد کہاں پڑتی ہے، اس کے نتائج کہاں جاتے ہیں۔ میں اسی طرح جس طرح اپنے علماء سے درخواست کرتا ہوں، اپنی قیادت سے بھی درخواست کرتا ہوں، بس کیجئے، بہت ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنی قیادت میں جو غلط اقدامات کر کے مسلک اور جماعت کا کھلواڑ کیا ہے، مسلک اور منہج محدثین کے تشخص اور وجود کا جو نقصان پہنچایا ہے، خدا کے لیے اس سفر کو بند کیجئے۔ زندگی کا پتہ نہیں کہاں تمام ہو جائے، اب بھی وقت ہے کہ تلافی مافات کے لیے سٹیج کو سنبھالو، معیار قائم کرو، اور محدثین اور اہل حدیث ہمارے اکابر کے سٹیج کا جو وقار تھا، جو احترام تھا، جو معیار تھا، اس کو بحال کرو۔ یہ بھی آپ کی مرثوی ذمہ داری ہے۔
میرے بھائیوں، میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں، آج مجموعی طور پر یہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے کہ ہم ممبر و محراب کی اصلاح کریں، ان لوگوں کو لائیں جو واقعتاً منہج سلف مشن محدثین پر علم و عمل کے طور پر ایک معیاری کردار ادا رکھتے ہوں، تاکہ ہمارا جو امتیاز، ہمارے سٹیج کا جو ترہ امتیاز تھا، اس کو کسی نہ کسی حد تک تو بحال رکھا جائے۔ اگر ہم اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکتے تو کم از کم اس میں خرابی کا سبب تو نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی حمیت اور غیرت سے مالا مال فرمائے اور توفیق بخشے کہ ہم قرآن و سنت کے دفاع اور تحفظ میں اپنا بھرپور کردار ادا سکے، کیونکہ یہ کردار ہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔